بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور بخشش والا مہینہ آ ہی گیا ہے، تقریباً آ ہی چکا ہے۔ آج رات کو اگر چاند نظر آ گیا تو انشاءاللہ رات کو تراویحیں ہوں گی، اور اگر آج نہیں تو پھر کل تو ہوں گی انشاءاللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں خوشی خوشی اپنے ماہ غفران کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ وڈے دل نال، بڑے دل کے ساتھ اپنے اس رحمتوں والے مہینے کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ وہ ہمارے لیے یہ بخشش لے کر آ رہا ہے، اللہ کی رحمتیں لے کر آ رہا ہے۔ تو اللہ اس عظیم مہمان کا استقبال اس کی شان کے لائق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ایمان والو کتب علیکم الصیام، ایمان والو یہ رمضان کے مہینے کے روزے تم پر فرض ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے اور ہم سے کچھ زیادہ سختی کے ساتھ فرض تھے۔ ہمیں تو اللہ نے سحری کے ساتھ افطاری کی سہولت بھی دی ہے، وہاں سحری کوئی نہیں تھی، افطاری کے ٹائم جو روزہ افطار کیا تو وہی اگلے دن کی سحری بھی ہے، بڑا سخت روزہ تھا۔ اللہ نے ہمیں سہولت بھی دی ہے، لیکن ساتھ اس کے مقصد بھی بتایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پرہیزگار ہونا کیوں ضروری ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کروایا، حضرت ابو ہریرہ، حضرت بلال، سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ عنہم، ان سے اعلان کروایا کہ اعلان کر دو کہ لوگوں لا يدخل الجنت الا نفس مؤمنہ، جنت اللہ نے صرف مومن لوگوں کے لیے بنائی ہے، کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس لیے رمضان کی برکات سے ہم وہ جنت کا پاسپورٹ لیں گے کہ جنت جا رہے ہیں تو اللہ یہ دیکھ ویزا ہمارے پاس ہے، پاسپورٹ تو انہیں ہمیں دیا ہوا ہے، اللہ اب اپنی جنت عطا فرما دے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تقوی تین چیزوں کا نام ہے، ان یذکر اللہ ولا ینسا، آپ جہاں بھی ہوں، بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں، لیٹے ہوں، کام کر رہے ہوں، بھاگ رہے ہوں، دوڑ رہے ہوں، آپ کو اللہ یاد رہے۔ بہنوں کی وراثت دینے کا ٹائم ہو، اللہ یاد رہے، بیوی کے حقوق دینے کا ٹائم ہو، اللہ یاد رہے، خامد کی خدمت کا وقت آئے، اللہ تمہیں یاد رہے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اللہ بھول جائے، آپ کہیں کہ بس میں ہی میں ہوں، تو اس کا مطلب آپ متقی نہیں رہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں ویکھ لاں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ بھول گئے ہیں، اللہ آپ کو یاد نہیں ہے۔ وَإِن يُشْكَرْ وَلَا يُغْفَرْ، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، نہ شکری نہ کی جائے۔ اللہ نے سانو دتا ہی کی ہے، دیکھ تو صحیح کیا کچھ دیا ہوا ہے۔ اپنے جسم پر نظر دوڑا، اپنے گھر میں نظر دوڑا، اپنے بیوی بچوں کو ذرا غور سے دیکھ، اگر اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہو تو یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر دولت کے انبار نہ بھی ہوں، بیوی صحت مند ہے، بچے صحت مند ہیں، بہن بھائی صحت مند ہیں، والدین صحت مند ہیں، تو اس سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ وَيُطِيعُ اللَّهُ فَلَا يُعْصَى، اور تیسری بات کہ جب اللہ نے نعمتوں کے انبار لگا دیے ہیں، ڈھیر لگا دیے ہیں، تو اللہ کا حکم بھی مانو، اس کی اطاعت بھی کرو، اس کی فرما برداری بھی کرو، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ تین چیزیں موجود ہیں کہ آپ کو اللہ ہر وقت یاد رہتا ہے، آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں، آپ اللہ اکبر کی اذان کی آواز سنتے ہی کاروبار بند کر کے مسجد کی طرف دوڑتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ کا شمار متقین میں سے ہے، اور اس پر بھی اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تو نے مجھے اپنے متقین میں شامل کر رکھا ہے۔ اور اگر اذان کی آواز سن کے دل کڑتا ہے، یار کی مولویوں نو کم ہی کوئی نہیں، منٹ بعد اذان پڑھ دیندے نے، کام کرنے کو نہیں دیندے۔ اگر دل کڑتا ہے اذان کی آواز سن کے، اور اگر رمضان کا چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، ان خبروں سے دل میں جلن ہونے شروع ہو جائے کہ یار ہونا پورا مہینہ مصیبت پہ جانی ہے،
نہ کوئی شیخ خان نو نہ کوئی پیر نو. وہ لاہور کے ایک بہت بڑے افسر ہیں, بہت بڑے رائٹر. اس نے پچھلے سال ایک کالم لکھا, کہندا میں اسلام آباد تک گیا, مینوں رستے ہی کھان نو کچھ نہیں ملیا. ایک ہی مصیبت ہے, وہ جنہیں روزہ رکھنا رکھے, جنہیں نہیں رکھنا نہ رکھے. سب پر پابندی کیوں ہے؟ تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کیا آ گیا ہے روزہ, رمضان کی وجہ سے پورے رستے میں کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر دل کے اندر جلن ہے, اللہ عرش والے کا حکم مانتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے, خوشی نہیں ہوتی, تو اس کا مطلب متقی نہیں ہے, جنت کی راہ کھوٹی ہے. اللہ ہم سب کو جنت کی راہ پر چلنے والا بنا دے. اللہ ہمیں متقین کی راہ پر چلا دے. متقین کی راہ کون سی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ بڑے ادب کے ساتھ آ کر ددانو ہو کر سامنے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول مل اسلام ہوں, اللہ کے نبی بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں؟ بتانا کن کو تھا؟ یہ جو بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. جبرائیل کو تو سارا پتہ ہے, وہی آسمان سے کون لے کے آتا ہے؟ جبرائیل. ایک ایک چیز جبرائیل نے ہی تو پہنچائی ہے, جبرائیل کو پتہ ہے, لیکن انسانی شکل میں کیوں آئے ہیں؟ تاکہ یہ جو سننے والے ہیں ان کو سمجھ آ جائے اسلام کسے کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. میرے سوال پوچھنے والے, اسلام اس کو کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر شریک نہ بناؤ. اس کا مطلب کیا ہوا پہلی شک کا؟ کہ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کے سوا ہر ہستی کو نفی کر دے. کہے کوئی کرنے والا, کوئی مشکل کشا, کوئی دستگیر, کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے سوائے میرے اللہ کے. تو جو اللہ ایک کو مانتا ہے, اس کی عبادت کرتا ہے, وہ ہے مسلمان. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرے, پڑھنی نہیں, قائم کرے. قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے وقت پر پڑھے, جماعت کے ساتھ پڑھے, خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے, اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے, اس کو پتہ ہو میں کھڑا کہاں ہوں, روح اور جسم حاضر کر کے پڑھے. وَتَصُومُ رمضان, اور رمضان کے روزے رکھے. اس کا مطلب جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ کے نبی تو مسلمان ہونے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان ہو ہی وہ سکتا ہے جو شہادتین کا اقرار کرے, رمضان کے روزے رکھے, نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے, وہ ہے مسلمان. اچھا جی, اللہ کے نبی مسلمان یہ ہے, تو پھر مومن کس کو کہتے ہیں؟ جبرائیل نے کہا وَمَا ایمان, اللہ کے نبی یہ بھی بتا دیں کہ ایمان کیا ہے. آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وکتبہ وملائکتہ وبالبعث ورسلہ. اللہ پر ایمان لیا, اللہ کی کتابوں کو بھی مان کہ اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں وہ سچی ہیں. اب جو انہوں نے بگاڑ دی, تورات انجیل کا بیڑا غرق کر دیا, تو وہ ان کی مہربانی ہے. اللہ نے جب نازل کی تھی تو وہ اللہ کی کتابیں تھیں. اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آؤ, اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آؤ, اور قیامت والے دن قبروں سے اٹھنے پر ایمان لے آؤ. یہ ہے ایمان. تو اللہ کے نبی یہ ایمان ہے, وہ اسلام ہے, دونوں کو ملا کر ایک مومن اور مسلمان بنتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو روزے سے دل چرائے, نماز سے بھاگے, وہ مسلمان نہیں ہے. جس نے صرف عید کی نماز پڑھنی ہے یا جمعے کے جمعے 8 دن کے بعد نماز پڑھنی ہے, تو وہ کھوٹا مسلمان ہے, اس کو پکا مسلمان ہو جانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو پکا مسلمان بنا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند نظر آیا تو فرمایا قد جاءکم شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ. لوگو تمہارے پاس بڑا بابرکت مہینہ آ گیا ہے, برکتوں والا اللہ کا مہینہ آ گیا ہے. اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں, روزے رکھو. تفتح فی ابواب الجنہ, یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے اللہ سارے کھول دیتا ہے, جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے. یہ اس کی مہربانی نہیں ہے کہ شیاطین کو قید کر دیتا ہے کہ میرے بندوں کو گمراہ نہ کرو, اب رحمت پانے والا مہینہ ہے, یہ برکتوں والا مہینہ ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو بھی قید کر دیا. فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر,
اور اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی آ رہی ہے کہ اس رات میں کی ہوئی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ہم سب کی عمر سے بھی زیادہ، 83 سال 4 مہینے، ایک رات عبادت کر لو اور 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو اس لیے فرمایا من حرم خیرها فقد حرم، اور جس کو لیلۃ القدر میں بھی عبادت کرنے کا ٹائم نہیں ملا وہ سب سے بڑا محروم ہے۔ محروم کون ہے؟ جڑا لیلۃ القدر میں بھی کاروبار میں ہی لگا رہا، جو شاپنگ پر ہی لگا رہا، جس کی ساری رات بازاروں میں گھومتے گزر گئی، جس کی ساری رات کھانے کھاتے گزر گئی، اور جو اس رات بھی عبادت نہیں کر سکا وہ سب سے محروم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے، اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی خیر و برکت پانے والوں میں شامل فرما لے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیوانہ آیا، آ کر کہتا اللہ کے نبی اخبرنی ماذا فرض اللہ علیہ من الصلاۃ، اللہ کے نبی مجھے بتائیں کہ اللہ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں۔ مسلمانوں اللہ کے نبی کا فرمان سن لو کہ کتنی نمازیں فرض ہیں۔ آپ نے فرمایا 5 صلوات فی یوم و لیلہ، دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، اکیلی فجر کی نہیں، اکیلی شام کی نہیں، جمعے کی نہیں، عید کی نہیں، بلکہ 5 نمازیں ہر روز فرض ہیں۔ تو اس نے پوچھا حل علیہ غیرہا، اللہ کے نبی ان کے علاوہ بھی کوئی نمازیں مجھ پر فرض ہیں؟ کوئی سنتے ہیں کوئی نفل، اگرچہ پڑھنے چاہیے، اللہ کے نبی نے فضیلت بتائی ہے۔ جنت کے اصول کے لیے نوافل ضروری ہیں، جنت کے اصول کے لیے نوافل سنتے پڑھنے چاہیے، اور فرضوں کی کمی نفلوں سے اللہ اپنی رحمت سے پوری کر دے گا۔ لیکن اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر میں فرض ہی پڑھوں اور نفل نہ پڑھوں تو گزارا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ پوچھنے لگا اللہ کے نبی مجھے بتائیں مجھ پر روزے کتنے فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا صرف 1 مہینے کے روزے، شعبان کے روزے، رجب کے روزے، اور پھر عرفہ کا روزہ، اور پھر نفلی روزے سوموار جمعرات، کوئی بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا الا ان تطوع، ہاں اپنی مرضی سے نفلی روزہ رکھو تو وہ تمہارے لیے باعث اجر و ثواب ہے، فرض صرف تم پر رمضان کے روزے ہیں۔ اللہ کے نبی مجھ پر زکوٰۃ کتنی فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا زکوٰۃ اتنی فرض ہے۔ کہنے لگا جی اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ آپ نے فرمایا الا ان تطوع، فرض زکوٰۃ کے علاوہ اگر اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے، نہیں کرو گے تو پوچھا نہیں جائے گا۔ کہنے لگا اللہ کے نبی اللہ کی قسم لا ازید علی ھذا ولا انقص، آپ نے 5 نمازیں کہی ہیں 5 پڑھوں گا، رمضان کے روزے رکھے ہیں رمضان کے روزے رکھوں گا، زکوٰۃ کا کہا ہے زکوٰۃ دوں گا، ان کے علاوہ نفل میں سے نہ میں نے صدقہ خیرات کرنا ہے، نہ میں نے نفل نماز پڑھنی ہے، نہ میں نے نفل روزے رکھنے ہیں، اللہ کی قسم نہ اس میں اضافہ کروں گا، البتہ جتنی چیزیں بتائی ہیں ان میں کمی بھی نہیں کروں گا۔ واپس مڑا تو اللہ کے نبی نے فرمایا افلح ان صدق او دخل الجنہ ان صدق، اے بندہ جنتی ہو گیا ہے اگر اس نے سچ کر دکھایا، اگر اپنی بات پر قائم رہا، جو وعدہ کر کے جا رہا ہے اس میں سچا ثابت ہوا تو آپ نے فرمایا یہ کامیاب ہو گیا، یہ جنت پا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی ہی استقامت دے، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی صبر و حوصلہ عطا فرمائے کہ زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہے۔ زندگی بھر پڑھنے ضروری ہے؟ کوئی 25 سال بندہ ٹکا کے پڑھ لے پھر چھٹی کر لے، نہیں، انما الاعمال بالخواتیم، جنت ملنے کا دار و مدار، جنت ملنے کا فیصلہ آخری ٹائم پر ہونا ہے کہ کس بات پر فوت ہوا ہے۔ جب فوت ہوا ہے نماز پڑھتا تھا کہ نہیں، اللہ کو ایک مانتا تھا کہ نہیں، روزہ رکھتا تھا کہ نہیں، جب دنیا سے جا رہا اس وقت کیسا تھا؟ بدقسمتی سے ایسے بھی ہیں، امام مسجد، عام بندہ نہیں، امام مسجد، لوگوں کو ساری عمر نمازیں پڑھانے والا، بڑھاپے میں نمازیں نہیں پڑھ رہا، بوڑھا ہو گیا ہے، گھر والے کہتے ہیں ابا جی نماز پڑھ لو، کہتے ہیں میرے کپڑے خراب ہیں، ابا جی نماز پڑھ لو میرے کپڑے صحیح نہیں، ابا جی کپڑے تبدیل کروا دینے ہیں، دوسرے پہنوا دیتے ہیں، نماز تو پڑھیں، لیکن ابا جی کسی مار جاندے نے۔ بچوں نے اصرار کیا تو پڑھ لی،
اگر بچوں نے نہیں اصرار کیا تو ٹی وی لگا کے ابا جی بیٹھے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، معافی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سچ ثابت ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بندہ 60 سال زندگی کے اللہ کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ہر کام کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے جنت میں پہنچنے میں 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے یا 1 بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر وہ ایک ایسا الٹا کام کرتا ہے کہ وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو 60 سال اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، برے عمل کرتا ہے، اور جب اس کے جہنم میں پہنچنے میں 1 بالش یا 1 گز باقی رہ جاتا ہے تو اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، وہ ایسا نیکیاں کرتا ہے، ایسی نیکیاں کرتا ہے کہ زندگی بھر کی سیاہیاں بھی نیکیوں میں بدل جاتی ہیں، اور وہ آخری ٹائم پر جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، جس کا دل جب چاہے جدھر کو مرضی موڑ دے وہ مالک ہے، اے دلوں کو موڑنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر، اپنی اطاعت پر، اپنی فرما برداری پر پکا رکھنا، کہیں زندگی بھر کی ساری کمائیاں آخری ٹائم پر گول نہ ہو جائیں۔ اس لیے آخری ٹائم پر، آخری ٹائم تک اللہ کی فرما برداری ضروری ہے، اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اللہ کی شکر گزاری ضروری ہے۔ لیکن اگر بندہ زندگی بھر شکر گزار رہا ہو صحیح معنوں میں تو پھر اللہ توفیق بھی دیتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو مومن ہیں، پکے دل سے مومن، اللہ ان کو دنیا کی زندگی میں بھی، فوت ہوتے وقت بھی، اور قبر میں پہنچنے کے بعد بھی ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کا وعدہ ہے، بشرطے کہ زندگی صحیح ایمان کے مطابق گزاری ہوئی ہو۔ صحیح ایمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من آمن باللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان قبول کر لیا، اللہ کو اللہ مانتا ہے کہ میرے اللہ کے سوا کوئی گنج بخش، کوئی داتا نہیں ہے، اور میرے رسول جیسا قائد، لیڈر، رہنما، مربی کوئی نہیں ہے، اور اس نے نمازیں پڑھی، اقام الصلاۃ وصام رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، نمازیں قائم کی، حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ پر یہ حق ہے کہ اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا، خواہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے یا اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہے۔ 3 کام، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، نمازیں قائم کر لے اور روزے رکھ لے تو اللہ جنت دے گا، اللہ لازمی کر لیتا کہ میں نے اس کو جنت دینی ہے، جہاد کرے یا نہ کرے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، سنا دیں لوگوں کو۔ آپ نے فرمایا سنا دو، لیکن یہ بھی بتا دو، ان اللہ اعد 100 درجہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، مجاہدین کے لیے اللہ نے جنت میں 100 درجے پیدا کیے ہیں، اور ہر درجے کا اتنا فاصلہ جتنا زمین سے آسمان تک کا ہے۔ تو مجاہدین کی تو شان ہی اور ہے۔ فرمایا ان درجات کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور وہاں سے جنت الفردوس اور تمام نہریں پھوٹتی ہیں۔ تو جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، سب سے اعلیٰ ترین جنت مانگا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے آتے تھے تو وہ جنت کے نسخے پوچھتے تھے کہ جنت کیسے ملے گی۔ تو ایک پروانہ آیا، آ کر کہتا اللہ کے نبی ارأیت اذا صلیت الصلوات المکتوبات، اے اللہ کے نبی جب میں فرض نمازیں پڑھوں، یعنی نفل کی تو وہ بات ہی نہ کرتے، نفل پڑھنا اپنے فائدے کے لیے کہ مجھے اللہ اور درجہ دے دے، کم از کم جنت میں پہنچنے کے لیے نسخہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی اگر میں 5 فرض نمازیں پڑھ لوں، وصمت رمضان، رمضان کے روزے رکھ لوں، واحللت الحلال واحرمت الحرام، حلال کو حلال سمجھ کے کھاؤں اور حرام کو حرام سمجھ کے چھوڑ دوں۔ یہ بڑی نقطے کی بات اس نے کی ہے کہ اللہ کے نبی نمازیں پڑھوں، روزے رکھوں اور حلال حرام کی تمیز بھی رہ جائے۔ بدقسمتی سے بھول گئی تمیز، حلال حرام کی تمیز بھول گئی،
बिटकॉइन खरीद लें जी, फ़ोन कर कर के मेरे कान पक गए हैं, है जी बिटकॉइन खरीद लें। अभी पता चला कि बिटकॉइन वाला भी अरबों रुपए लेकर भाग गए। पता नहीं लालच कैसे क्यों नहीं ख़त्म होता। हर साल कोई ना कोई पार्टी आती है और पाकिस्तानियों की अरबों रुपए लेके भाग जाती है, लेकिन अगला फिर शुरू हो जाता, कोई नवी पार्टी आ जाती है और फिर भज्जो भज शुरू। तो इस साल बिटकॉइन 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 हो रही थी, बिटकॉइन वाले भी अरबों रुपए लेकर डकार के वो गए। तो हलाल हराम की तमीज़ अगर हो तो अल्लाह के नबी क्या मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा? आपने फरमाया नाम तू जन्नत में दाखिल हो जाएगा, बशर्ते कि हलाल हराम की तमीज़ तेरे अंदर मौजूद हो, 5 नमाजें फ़र्द पढ़ता हो और रमज़ान के रोज़े रखता हो। अल्लाह ताला हम सबको पक्का नमाजी बना दे। अल्लाह हमें रोज़ों का इस्तिक़बाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। एक और दीवाना आया, दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्ना। अल्लाह के नबी मुझे वो अमल बताएं कि जिस पर अमल करके मैं अल्लाह की जन्नत पा लूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी क्या फरमाया, ताबुदुल्लाह ला तुशरिकु बिही शैया। सब चीज़ों की बुनियाद ये है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की, नजर व नियाज सिर्फ अल्लाह की, देगे चढ़ाओ सिर्फ अल्लाह के नाम की, सबीलें लगाओ सिर्फ अल्लाह के नाम की। अगर अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक किया तो फिर वो सब कुछ ही बर्बाद कर देगा, फिर कुछ भी नहीं मिलने वाला। सबसे पहला नुक्ता ये है कि तेरी हर नेकी अल्लाह के लिए हो, हर नेक काम अल्लाह की रज़ा के लिए हो। वह तुकीमुस्सलात अल-मक्तूबा, फ़र्ज़ नमाज पढ़ ले। वह तुअद्दी ज़कात अल-मफ़रूज़ा, फ़र्ज़ ज़कात दे दे। वह तसूम शहर रमज़ान, और रमज़ान के रोज़े रख ले। अल्लाह के नबी पास इतना काफ़ी है? आपने फरमाया हाँ काफ़ी है। 5 नमाज़ें पढ़ो, रमज़ान के रोज़े रखो, और अगर अल्लाह ने माल दिया है तो ज़कात दे दो, भागो नहीं। रमज़ान अभी आया नहीं और मुझे इतने मैसेज आ चुके हैं, किस बात के भला? 2 मसले पूछे जा रहे हैं तड़ातड़ ज़कात से भागने के लिए। अल्लाह ही बेहतर जानता निजतों को, लेकिन लगता यही है। ऐ जी असा ज़कात देनी सी, पर वो असा ना जेवर अपनिया धियां दे नां ते वकफ कर दिता है। अम्मी का जिहड़ा जेवर सी ना वो 5-5 तोले करके तो बेटियां नूं दे दिता है। सारा साल अम्मा कोल रहिंदा है 20 तोले, रमज़ान आया ज़कात देनी थी, 20 तोले पर ज़कात बनती है, 5-5 तोले 3-4 बेटियों को तकसीम कर दिया जी। 5-5 तोले उन्हां कोले, 5 तोले अम्मा कोले। हुण 5 तोले पर सब पर ज़कात नहीं है। रमज़ान गुजरेगा तो अम्मा कहेगी लियो जी लियो, मेरे डब्बे दोबारा रख दो। तो ये हीला है, ये ज़कात से भागने का ज़रिया है। अगर ये नेक नीयती से हो तो जायज़ है, और अगर बद नीयती से हो तो हराम है। और दूसरा हीला वो ताजर बरादरी करती है। एक बंदे से 2 लाख लेना है और वो पिछले 5 साल से नहीं दे रहा। जब उससे पूछते हो कहते यार जो होंगे देंगा, हाल ही नहीं है, डूबा हुआ कर्जा। अब ज़कात निकालनी है तो पूछते हैं जी वो फिर ज़कात विचों असीं 2 लाख माइनस कर लीए। मेरी ज़कात 3-4 लाख बनती सी पई, तो 2 लाख जिहड़ा मेरा कर्जा डूबिया है वो मैं विचों माइनस कर ला। सोच देखें कि एक 5 फुट के इंसान से वो 2 लाख नहीं निकलवा सका, और सीधा अल्लाह नाल ही मत्था ला लिया सी भी मैं तेरी ज़कात लगा हूँ कड्ढण। बंदे तो मैनू देंदे नहीं पाया, तो हुण फिर मैं भी तेनू नहीं देंदा, जा फिर 2 लाख मैं भी तेरे खाते च कट लई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जुर्त देख ले, हौसला देख ले कि बंदे का मुकाबला नहीं कर सकता। वो कहता नहीं है चल जा भज जा, जो होंगे देंगा। तो घर बैठा ही अल्लाह नूं आंदा अच्छा फिर वो मेरे पैसे नहीं ना देंदा पिया, तो मैं भी फिर तेरी ज़कात नहीं देंदा पिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़कात भी दें तो खुश दिली से दें। अल्लाह की कसम एक ताजर मिला, कहने लगा मैं अपनी ज़मीनों का उशर नहीं देता था। 34-35 साल मेरी उम्र है, मुझे नहीं याद कि हमने कभी उशर दिया हो। और फिर 3 साल हो गए हैं मैं अपनी फसल का उशर देने लगा हूँ। तो कहता अल्लाह की कसम पिछले 30 सालों में मेरी ज़मीन में कभी ऐसी बरकत और ऐसी फसल नहीं हुई जितनी इन 3 सालों में हुई है। उशर देता हूँ तो इतनी फसल होती है कि पूरे इलाके में किसी की फसल नहीं है, उशर देने की वजह से, ज़कात देने की वजह से। तो इसलिए ज़कात भी खुश दिली से दे, भागे नहीं, चोर दरवाजे नहीं ढूंढे।
اور زکوٰۃ مائنس کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ نہ متھا لگائیں، بندوں کے ساتھ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو صحابی نے کیا پوچھا ہے؟ اللہ کے نبی مجھے وہ عمل بتائیں کہ میں اس پر عمل کر کے جنت میں چلا جاؤں۔ تو آپ نے بتایا کہ اللہ کو اللہ مان، اللہ کو اپنا کرنی والا، اپنا مشکل کشا مان، 5 نمازیں پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، زکوٰۃ دے دے، تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میں ان 5 چیزوں پر پکا ہو کر عمل کروں گا، کوئی کمی نہیں کروں گا۔ جب واپس مڑا تو آپ نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو، وہ جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے کہا اتقوا اللہ ربکم، لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، اتنے جرت مند نہ بنو کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر کی، نماز نہیں پڑھتے تو پھر کیا ہے، اتنے سال ہو گئے نہیں پڑھی تو کیا ہوا ہے، ہم روزے نہیں رکھتے تو کیا ہوا ہے، ہم سرے عام روزوں میں بھی چائے پی رہے ہیں، بسکٹ کھا رہے ہیں، سموسے کھا رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ اتقوا اللہ ربکم، اس کی پکڑ آ جائے، ان بطش ربکم لشدید، ان بطش ربکم لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو پھر چیخیں بھی بڑی نکلتی ہیں، اس لیے اس سے ڈر جاؤ۔ وصلوا خمسکم، 5 نمازیں پڑھ لو، وصوموا شہرکم، رمضان کے روزے رکھ لو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے دو، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور اپنے مسلمان حکمرانوں کی اطاعت کر لو، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگ، رمضان کا روزے آ رہے ہیں، جہاں روزہ رکھنے کی فضیلت اور شان بہت ہے، ہم نے اپنے رب سے گناہوں کی بخشش لینی ہے، معافی لینی ہے، پورے سال جو کرتے رہے ہیں اس کی بخشش لینی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس بندے نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رکھے، کچھ لوگوں بھی ہون گے نا جنہوں نے ڈاکٹر نے کہا ہے تو رمضان آ گیا ہون ڈائٹ کنٹرول ہو جائے گی تے تیرا شوگر بلڈ پریشر سیٹ ہو جائے گا، وزن کٹ جائے گا، اس نیت سے روزے نہ رکھتا رہے کہ میں نے شوگر کنٹرول کرنی ہے۔ یہ تو وہ فائدے ہیں جو آٹومیٹک اللہ نے دینے ہی دینے ہیں۔ رمضان کے روزے کی نیت شوگر کنٹرول نہیں ہے، رمضان کے روزے کی نیت یہ ہے کہ میرے رب نے مجھ پر فرض کیے ہیں، اللہ نے فرض کیے ہیں، اس نیت سے روزے رکھے گا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھے، من قام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس بندے نے نماز تراویح پڑھ لی، تہجد پڑھ لی، اگر کسی دن مسجد میں نہ آیا جا سکے تو گھر میں پڑھ لیں، رات کو نہیں پڑھ سکے سحری کے ٹائم پڑھ لیں، پوری رکھتے نہیں پڑھ سکتے 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر، جو بندہ لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، لیلۃ القدر کب ہے؟ آخری 10 دنوں میں، آخری 10 دنوں کے بھی طاق راتوں میں، 21 23 25 27 29، جو ان طاق راتوں میں جاگ کے اپنے رب کے سامنے سجدہ کرے، قیام کرے، رکوع کرے، قرآن پڑھے، ذکر اذکار کرے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اس ایک مہینے میں ہمارے لیے بخشش لینے کے کتنے ذریعے جمع ہو گئے ہیں، اللہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بدقسمت ہے وہ شخص جس نے روزہ رکھا ہی نہیں، یا روزہ رکھ کر اس کی قدر نہیں کی، یا روزہ نہ رکھ کر اس کی توہین کی، وہ ہے سب سے بدقسمت انسان، جس نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، اس کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آرام فرما رہا تھا تو میرے پاس 2 فرشتے آئے۔ اللہ کے نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے،
اللہ کے نبی خواب میں جو دیکھتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے بیداری میں دیکھا ہو. تو اللہ کے نبی کہتے 2 فرشتے آئے, مجھے پکڑا, کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھیے. کہنے لگے پہاڑ بڑا اونچا بڑا سخت تھا. میں نے کہا میرے کو تو نہیں چڑھا جانا. کہنے لگے کوئی بات نہیں, ہم آپ کو ساتھ ہیں, آپ چڑھیں. پہاڑ کے اوپر جا کر دیکھا کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں بکروں کی طرح, ان کی ٹانگیں اوپر اور سر نیچے, اور ان کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں. فرشتے چیر چیر کے کاٹ کاٹ کے پھینک رہے ہیں, خون جاری ہے. میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کون سے بد نصیب ہیں کہ جن کو اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے کہ یہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں بکروں کی طرح اور ان کے جبڑے فرشتے کاٹ رہے ہیں چیر رہے ہیں, یہ کون بد نصیب ہیں؟ تو بتایا جائے گا ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صیامہم, یہ وہ ہیں جو افطاری سے پہلے روزہ کھول لیتے تھے. وہ نہیں ہے کہ جنہوں نے روزہ رکھا نہیں ہے, ان کے لیے تو حالات اور بھی برے ہیں. یہ وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے افطاری کا ٹائم ہوئے بغیر ہی سموسے چاڑ لیے, فروٹ چڑھ کھا لی, افطاری کا وقت ہونے کا انتظار نہیں کیا اور پہلے ہی روزہ کھول لیتے تھے. یہ وہ بد نصیب ہیں. اللہ تعالی ہمارے ایسے نوجوانوں کو ہدایت اور سمجھ عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم عنف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علیہ, وہ شخص ذلیل و خوار ہو گیا, تباہ و برباد ہو گیا جس کے سامنے میرا اسم گرامی آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. رغم عنف رجل, وہ بندہ بھی ذلیل و خوار ہو گیا. داخل علیہ رمضان, کہ اس کی زندگی میں اللہ نے اس کو رمضان المبارک عطا فرمایا, پورا رمضان گزر گیا اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہیں لے سکا. رغم عنف رجل, وہ شخص بھی ذلیل و خوار ہو گیا, تباہ و برباد ہو گیا جس کی زندگی میں اس کے والدین بوڑھے ہو گئے اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ سے جنت نہیں لے سکا. اللہ تعالی ہمیں خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی روزہ رکھ کر روزے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ, جس بندے نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا, گالی گلوچ نہیں چھوڑا, زبان کو گندا استعمال نہیں چھوڑا, اس کو یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں شام تک بھوکا لگا پھرے وہ کھائے پیے. کیا مطلب ہے کہ خالی بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے. بھوک اور پیاس کے علاوہ زبان کو بھی کنٹرول کرنا ہے, آنکھوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے, کانوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے, ہاتھوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے. پورے جسم کا روزہ ہو, صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق صحیح ترین روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اپنی بخشش پانے والے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں روزے کی برکات پانے والے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, قابل احترام دوستو, بھائی اور بزرگوں, روزہ رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ سحری کرو, سحری ضرور کرنی چاہیے. ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ رات لیٹ دعوتیں چلتی رہتی ہیں, کھاتے پیتے رہتے ہیں, 3 بجے سو گئے, نہ فجر پڑی نہ سحری کی, دونوں ہی. جی میں 8 پہرا روزہ رکھا, بڑے فخر سے بتاتے ہیں او میں نے 8 پہرا روزہ رکھ لیا تھا. غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر, ہمارے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے روزوں میں فرق ہی سحری کا ہے.
یہودی بغیر سحری کیے روزہ رکھتے ہیں، عیسائی سحری ان کے ہاں نہیں ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل کیا ہے کہ ہمیں سحری کرنے کی اجازت دی ہے، تو اپنا مسلمانوں کا روزہ رکھیں، یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح نہیں رکھنا۔ ہاں البتہ کوئی بندہ اگر تھکا ہوا تھا، سو گیا، سحری نہیں کر سکا، رات کو ارادہ تھا پورا کہ صبح روزہ رکھنا، تو وہ روزہ رکھ لے، لیکن عمدن جاگتے بوجھتے ساری رات گائے بکریوں کی طرح چرتے رہیں اور چرتے چرتے جب سحری کا ٹائم ہو تو سو جاؤ، تو یہ غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ عرش والا بھی اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نورانی فرشتے ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو سحری کرتے ہیں۔ موجہ نہیں، پیٹ ہم نے اپنا بھرنا ہے اور اللہ کی رحمتیں بھی پالیں اور فرشتوں کی دعائیں بھی لے لیں، تو اس لیے جان بوجھ کر سحری کو ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ مسجد کی طرف سے اعلان ہے جی، الحمدللہ مسجد میں قائم بیت المال کو آج 15 سال پورے ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ سینکڑوں گھروں میں آپ کے تعاون سے، اللہ کے فضل و کرم کے بعد آپ بھائیوں کے تعاون سے راشن پہنچ رہا ہے، اور رمضان کا راشن بھائیوں نے تقسیم کر بھی دیا الحمدللہ۔ جن گھروں میں راشن جاتا ہے وہ دے بھی چکے ہیں، تو یہ آپ سب بھائیوں کی اخلاص اور محبت ہے، اور ہمارے ان بھائیوں کی محنت ہے جو ماشاءاللہ یہ سارا کام سر انجام دیتے ہیں۔ چند بندے ہیں، چند نوجوان ہیں، اور آپ کے دیے ہوئے پیسے کو پوری ایمانداری سے 200 سے زائد گھروں میں راشن پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے، اور آپ کا دیا ہوا عطیہ بھی اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکت دے، مال میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، اور جو نوجوان یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ڈھیروں برکتیں دے، ان کی بھی نیکی کو قبول فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ یہ نیکی ہم کر رہے ہیں اس کو قبول فرما لے۔ تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پورا سال ہم اعلان نہیں کرتے ہیں، اور رمضان کے 4 جمعے ہی ہم اعلان کرتے ہیں، تو اس لیے سب بھائی اگلے جمعے اپنا اپنا تعاون لے کر آئیں بیت المال کے لیے، خواہ وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو یا عام صدقہ خیرات کی شکل میں ہو۔ اگر آپ اپنے کسی بزرگ جو روزے نہیں رکھ سکتا اس کا فدیہ دینا چاہتے ہیں، وہ بھی جمع کروا دیں بیت المال میں، وہ بھی راشن کی صورت میں کسی غریب کے گھر تک پہنچ جائے گا۔ تو آپ روزے کا فدیہ دینا چاہتے ہیں یا صدقہ خیرات جمع کرانا چاہتے ہیں یا اپنی زکوٰۃ ہی جمع کرانا چاہتے ہیں، تو اگلے جمعے تیاری کر کے آئیں، اگلے جمعے ہم انشاءاللہ تعاون اکٹھا کریں گے۔ آپ کی مسجد میں بچیوں کے لیے دورہ قرآن کی کلاس ہو رہی ہے، اور وہ صبح 8 سے 10 بجے تک ہوا کرے گی ہر روز رمضان میں، تو اس میں اپنی بچیوں کو بھی دورہ قرآن کے لیے بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ہماری مسجد کے نمازی ہیں بھائی رفیق صاحب، وہ وفات پا گئے ہیں، ایک اور نوجوان کی وفات بھی ہوئی ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ فوت ہونے والوں کی بخشش فرما دے، اللہ زندگی بھر کی کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے، اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما دے، اللہ جو تنگ حال ہیں ان کو خوشحال فرما دے، اللہ ان کو وسیع حلال رزق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ ہاں مجھے یاد آ گیا، ہمارے بھائی ثاقب کیانی صاحب کی والدہ بھی فوت ہو گئی، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ماں جی کی بخشش فرما دے، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما دے، اللہ ان کی زندگی بھر کی کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں عطا فرما، اپنی برکتیں عطا فرما، اللہ ہمیں رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو رمضان میں نیکیاں کریں اپنی رحمت سے قبول فرما لے، اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، اللہ اہل کشمیر کی مدد فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔